بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے لائیو اسٹوڈیو میں جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، آپ شعبہ ایڈوکیسی یعنی کہ وکالت سے وابستہ ہے، سیاسی کارکن ہیں۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جن میں پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں معروف قانون دان چودھری شوکت علی گجر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری صاحب، گوناگوں مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا، لیا ٹی وی آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنا معافی ضمیر اور لیا کے حالات حاضرہ پہ ہمارے سوالات کا آپ جواب دیں گے۔ پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کا آغاز ہم اس سوال سے کریں گے کہ گزشتہ دنوں پاک فوج نے جس طرح ازلی دشمن بھارت کو اس کے عزائم سمیت دھول چٹائی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کی حماقت کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کر کے ہمیں یہ خوشی کا موقع فراہم کیا ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہم پاکستانی قوم جو ہے اس میں مسلمانوں کے علاوہ اقلیتیں بھی بستی ہیں، اور جو مسلمان ہے اس کا جو جذبہ ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مسلمان کا یہی جذبہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے لیے، اپنے ملک کے لیے قربانی دینا ایک سعادت سمجھتا ہے، اور دوسری طرف ہندو ہے، اور وہ ہندو جو صرف انڈیا میں بستا ہے۔ جی، مسلمان تو ساری دنیا میں بستا ہے۔ مسلمان کو ختم کرنا یہ خواب خیالی ہے ان کی۔ ہندو وہ جو انتہا پسند، مودی کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے اپنے انتہا پسندانہ رویے سے مسلمانوں کو، ان کی زندگیوں کو اجیرن کیا۔ جیسے گجرات کے معاملات دیکھ لیں، ریاست گجرات میں قتل و غارت ہوئے مسلمانوں کی، لیکن وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ میں نے کس قوم سے پنگا لے لیا۔ اب اس کی مثال ایسے بنی ہے جیسے وہ پانی میں ایک ریچھ تیرتا جا رہا تھا، جی، تو کسی نے چھلانگ لگائی، بے وقوف نے، مودی جیسے نے، کہ یہ کمبل جا رہا ہے میں اس کو پکڑتا ہوں۔ چھلانگ تو لگا بیٹھا، تو آگے جب گیا تو کمبل کی جگہ پر ریچھ تھا، اس نے اسے پکڑ لیا، تو پھر اس سے جان چھڑوانی مشکل ہو گئی۔ تو یہاں بھی اس نے یہی کام کیا ہے، پنگا تو لے بیٹھا ہے پاکستان کے ساتھ، ایک مسلمان کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے جان چھڑوانی مشکل ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ تو پاکستان کا بچہ، بزرگ، عورتیں، نوجوان، ایون کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی، وہ سبھی کی سبھی ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا ہو گئے، بے شک۔ ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہم سب کو اکٹھا کرنے والی جو ایک قوت تھی، جو ایک طاقت تھی، وہ پاکستان آرمی تھی۔ بے شک۔ پاکستان آرمی نے اپنا جو رول پلے کیا ہے، سید حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور ماشاءاللہ اب فیلڈ مارشل بھی بن گئے ہیں، تو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ ان کے جذبے نے ہمارے جذبوں کو بڑھاوا دیا۔ بے شک، آپ نے صحیح فرمایا۔ جو سب پاکستانی قوم اور حکومت، بالخصوص ہمارے یوتھ میں ایسی کون سی آپ
شارٹ فالز دیکھتے ہیں جنہیں دور کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ میں اپنے سے شروع کروں گا کہ ہمارے یہاں پر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہم تعلیم کے حصول کے لیے جدوجہد تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ڈائریکشن کا علم نہیں ہے، ہمیں سمت کا علم نہیں ہے، ہم نے کون سی سمت میں جانا ہے. ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ہم نے پولیٹیشین بننا ہے، ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے. ہماری یہاں پر کوئی ڈائریکشن نہیں. جبکہ آپ فارن کے اندر دیکھ لیں تو جس طرح کے بچوں کا آئی کیو لیول ہوتا ہے ویسے ہی وہ ڈائریکشن مرتب کرتے ہیں، صحیح. اور اس حساب سے وہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھے فرد کی سی زندگی گزارتے ہیں. جبکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اب جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، سبھی بھاگے جا رہے ہیں آن لائن بزنس کی طرف. جی جی آپ سبھی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے بلکہ بچے بھی نہیں، نوجوان بھی نہیں، جو ایجڈ ہیں میری طرح کے 50 سے اوپر کے ہیں، وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اسی آن لائن بزنس کے اندر جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی لیک آف نالج اینڈ لیک آف ڈائریکشن. اور مواقع کی کمی کی بھی شاید کوئی عمل دخل میں نے وہی بات کر رہا ہوں جی. کہ کوئی مواقع ہوں گے تو کوئی ڈائریکشن ملے گی جی کہ آپ کے لیے یہ فیلڈ سوٹ کرے گی، آپ کے لیے یہ فیلڈ سوٹ کرے گی. اب حالات یہ ہیں کہ پچھلے 10 سے 15 سال گزرنے کے دوران آج تک کوئی سنگل ون بھی جابز کریٹ نہیں ہوئی، چاہے پی ٹی آئی دور تھا، چاہے اب یہ رننگ دور جا رہا ہے. جی اب سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی، یس ان کے رشتوں کے ایشوز بن رہے ہیں. اب اس کی ذمہ دار کون ہے؟ چاہے سابقہ گورنمنٹ ہے چاہے موجودہ گورنمنٹ. میں تو انہی کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا، اختیار جن کے پاس ہے ذمہ دار بھی وہی انہی ہیں. کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ حکومتی عہدیداران جو ہیں، ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے اور بڑے گہرے سوچ کے ساتھ یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ یہ اتنی جو ہماری ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے جس میں میل اور فیمیلز ہیں، ان کے لیے کل کیا اپرچونٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور یہی چیز جو حکومتوں کے لیے ناکامی کا سبب بنتی ہے، جب وہ پراپر جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کرتے. یس تو صاحب اب تھوڑی سی بات آپ کی سیاسی مصروفیات ہی کرتے ہیں کہ یونین کونسل لدھانہ کا ایک ہی الیکشن لگتا ہے کہ کافی ہو گیا. ہاں، اس میں ملک صاحب ایسے ہے کہ یہ 5 دسمبر 2015 کو لاسٹ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوا تھا جو مقامی حکومتیں تشکیل پائی تھیں. اس کے بعد تاحال کوئی بھی بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اس کا انعقاد نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو سابقہ گورنمنٹ ہے یا موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ بھی ان کی نااہلی ہے، کیونکہ بیسیکلی جو تھیم ہے پالیٹکس کا وہ ہے گراس روٹ لیول پہ، جی اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مقامی سیاست سے. اور مقامی سیاست کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلدیاتی ادارے فعال ہونے چاہیے. لیکن شاید سبھی حکومتیں اس سے ڈرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو پی ایم ایل این ہے، جس سے ہمارا تعلق ہے جس پارٹی سے، اس نے ہمیشہ بلدیاتی الیکشن کروایا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن ضرور کروائے گی. اور جہاں تک میری سیاست کا تعلق ہے تو میں جو سیاست میں آیا ہوں اس میں میرا ایک خواب تھا، بلکہ میرا خواب نہیں تھا، میرے والد صاحب کا خواب تھا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. آمین. اور مجھے اس پروفیشن کی طرف بھیجنے والے بھی میرے والد صاحب تھے. میں تو ٹیچنگ کو تھوڑا سا لائک کر رہا تھا، اور میں نے کچھ عرصہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچنگ بھی کروائی تھی. جی تو یہ میرے والد صاحب کا خواب تھا، اور اسی کے پیش نظر میں نے وکالت کی، اور اس کے بعد سیاست میں نے قدم رکھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے کہ میرا پہلا الیکشن تھا بطور چیئرمین یونین کونسل لدھانہ، اور میں نون لیگ کے ٹکٹ سے
میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اور میرے ساتھ ایک ثقلین بخاری صاحب تھے جو اس وقت پی ایم ایل این کے ایم این اے تھے، جبکہ پوری ڈسٹرکٹ کی سیاست جو ہے وہ چاہے پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ تھی، جے یو آئی سے ریلیٹڈ تھی، پیپل پارٹی سے ریلیٹڈ تھی، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے میرے اپوننٹ کو سپورٹ کیا تھا، صحیح. ایون کہ کاف لیگ تک. تو میرے ساتھ حالانکہ ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں چوہدری اشفاق صاحب، وہ آزاد الیکشن لڑنے کے بعد نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے، ان کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو دیرگاہ رکھے. آپ سیاست میں خود کو سپر فٹ سمجھتے ہیں یا مس فٹ سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے اندر اللہ رب العزت نے اتنی قابلیت ضرور رکھی ہے کہ میں اچھے اور برے کا فرق بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں. اور نو ڈاؤٹ کہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے 2014 سے. میں فرسٹ ٹائم میں نے نون لیگ کو جوائن کیا تھا، اور اس سے پہلے تو ہماری خود کی ڈائریکشن نہیں ہوتی تھی، کبھی ہم کسی کے نعرے لگاتے تھے، کبھی کسی کے نعرے لگاتے تھے، ڈائریکشن کا نہیں پتہ تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب نے ایک ڈائریکشن دی، اس پہ چلتے ہوئے اللہ کی ذات نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، اور 2014 سے آن ورڈ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری لائلٹی سے کھڑے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ہم آگے بھی اپنی پارٹی کے ساتھ اسی طرح سے لائل رہیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے. تو صاحب، آپ اس تاثر کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہماری سیاست عوامی مسائل کی بجائے ذاتی فائدوں کے گرد گھومتی ہے؟ نہیں، یہ تو ازل سے آ رہا ہے نا جی، کہ وہ پنجابی دی مثال ہے کرنا ونڈے شرینیاں مڑ مڑ گھر والیاں نوں. تو اس میں شروع سے ایسے آ رہا ہے، ازل سے ایسے آ رہا ہے کہ ہر بندے کی یہی کوشش ہے، ہر پولیٹیشین کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنا وارث جو ہے اس کو آگے لائے، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی خدمت گزار لوگ ہیں جو ذاتی تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بینیفٹس پہنچائے جائے. آپ کے نزدیک لیا کے بڑے مسائل کون سے ہیں اور ان کے حل نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی ملک صاحب، لیا کے تو اتنے مسائل ہیں کہ بندہ ان کو گنوا نہیں سکتا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے یہ جتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں انہی پہ عائد ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ 8-7 سال سے جو ہے لیا تونسا پل بنا ہوا ہے اور وہ دریا کے اوپر لٹکا ہوا ہے جی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اس پہ بڑی سپیچز بھی کی تھیں اور لوگوں نے بڑے اپریشیٹ بھی ہمیں کیا تھا جب اس کا افتتاح ہوا تھا. صحیح. اور اس وقت وہ پروجیکٹ 10 ارب کا تھا، جی. اور آج وہ پروجیکٹ میرے خیال سے 1 ارب کا بن چکا ہے. جی، بہت اس پہ ہیوی کاسٹ آ چکی ہے. یس. تو اب دیکھیں کہ وہ دریا کے اوپر تو پل لٹک رہا ہے، جی. لیکن اس پہ گزرگاہ کے لیے جو سائڈوں سے شاہراہیں ہیں وہ نہیں بنی. اب اس کے پیچھے بھی کوئی پالیسی ہے. ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے دوسری نہ بنائے، دوسری آتی ہے تو وہ کہتے پہلے والی نہ بنائے. سفر کون ہو رہا ہے؟ سفر ہو رہی ہے لیا کی عوام اور تونسا کی عوام، اور اس وقت آدھا تونسا جو لیا میں رہائش پذیر ہے. جی. اور وہ سارا دن بیچارے کشتے کے اوپر سفر کر رہے ہوتے، موٹر سائیکلوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ لیا ہے یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا، ٹیکسلا کے بعد لیا کا نمبر ہے جی. پنجاب میں. تو یہاں میڈیکل کالج یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اب یونیورسٹی ہے، لیا یونیورسٹی بنی ہے. آپ دیکھیں وہاں پر فیسلٹیز کی کمی ہے، سٹاف کی کمی ہے، وہاں بلڈنگ کی کمی ہے، وہاں لیبس کی کمی ہے. مطلب بچہ بی ایس بایو ٹیکنالوجی یا بی ایس کمپیوٹر سائنس تو کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں فار ایکسپیریمنٹ وہ اویلیبل نہیں ہے. تو میری
اپنی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کم از کم یونیورسٹی تو بنا دی گئی ہے، اس یونیورسٹی کے اندر اس کو بہتر طریقے سے اچھا ایجوکیشن ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنے کے لیے اس کے اندر جو مسنگ فیسلٹیز ہے اس کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مکمل کرنا چاہیے۔ ضلع لیہ میں چوہے صاحب آپ کی پسندیدہ سیاسی شخصیت کون سی ہے؟ ہاں جی، ضلع لیہ میں میری پسندیدہ جو سیاسی شخصیت ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ مہاراجا چلانا صاحب ہیں جی، اور اس کی میں آپ کو ایک زندہ اگزامپل دوں، کیونکہ ہمیں وہ مولوی نہیں چاہیے جو مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرے، ہمیں وہ مولوی چاہیے جو اس وسطی اور وسیب کے اندر اسلام کی تبلیغ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں لیہ کے اندر، ان سب میں مہاراجا رانا صاحب جو ہیں لیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ان کا رول ہے وہ مثالی ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جی کہ یہاں پر جو ٹھیکیداری سسٹم ہے اس میں نے ایک دو بڑے ٹھیکیدار سے گفتگو کی کہ بتائیں کہ جتنے پولیٹیشنز ہیں اس میں کوئی کمیشن مافیا کا حساب کتاب ہوتا ہے، حصے داری ہوتی ہے، سارا نظام چلتا ہے۔ تو ان ٹھیکیداروں نے حلفاً یہ بات کہی کہ آج تک ہم سے ایک ٹیڈی پیسے کے روادار نہیں ہوئے مہاراجا رانا صاحب، حالانکہ سب سے زیادہ بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ مہاراجا رانا صاحب لے کر آئے۔ صحیح۔ تو میں مہاراجا رانا کی عدم موجودگی میں ان کی پیٹھ پیچھے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی گواہی جو ہے وہ ٹھیکیداروں نے دی ہے۔ اور تو یہ صاحب یہاں ایک ضمنی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کی جماعت کے مہاراجا چلانا صاحب کو ٹھیکیداروں نے اور آپ نے کلین چٹ دی، مگر آپ اپنی جماعت کے دیگر جو رہنما ہیں ان کے بارے میں پھر کیا خیال اور رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے نہ تو ان کے بارے میں کبھی پوچھا ہے، جی، نہ مجھے کسی نے کوئی ایسا رپلائی کیا۔ نہ ہی کسی نے کلین چٹ دی ہے۔ مجھے تو جو میں نے کسی سے کویشچن کیا اس لیے کیا کہ وہ ترقی کے جو ڈیولپمنٹ کی بادشاہ ہیں، جی ان کا حلقہ کہاں پر ہے اور لیہ یونیورسٹی کہاں پر ہے، صحیح بات۔ ٹھیک ہے؟ تو لیہ یونیورسٹی کو تو لیہ کا حلقہ والا جو پارلیمنٹرین وہ لے کر آتا نا۔ آپ دیکھیں نا، ان کی اچیومنٹ تو ہیں۔ جی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ چلانا صاحب نے بڑے کام کرائے ہیں، جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی بالکل مقصد لیہ کی سیاسی اشرافیہ اور انتظامیہ کا گٹھ جوڑ، جس سے عوام اور ان کے مفادات کئی دفعہ متاثر ہوئے ہیں، بلکہ لیہ کی آنے والی نسلوں کے حقوق بھی متاثر ہوئے ہیں۔ جی بالکل ملک صاحب، ایسے ہی ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ اس میں آ جا کے وہی بات کہ سفر تو عوام نے ہونا ہے، کیونکہ انتظامیہ بھی اے سی رومز میں بیٹھی، اے سی دفاتر میں بیٹھی ہے، اور ہمارے جو بگ پولیٹیشنز ہیں وہ بھی وہاں اسی اے سی آفس میں بیٹھتے ہیں۔ تو باہر دھوپ میں جو ہے وہ ورکر کھڑے ہوتے ہیں، جی حلقہ کی عوام کھڑی ہوتی ہے۔ اور میں تو یہی کہوں کہ جتنے پولیٹیشنز ہیں، جتنی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اپنی ووٹر کا، اپنی پبلک کا، اپنے حلقے کے لوگوں کو اس دکھ اور تکلیف کا احساس ہونا چاہیے جو وہ باہر کھڑے ہو کر روڈوں پہ، گلیوں میں، دفاتر سے مگر باہر ان کے انتظار حقوق کی بات کون کرے گا؟ دیکھیں جی، اللہ نے اگر کبھی شوکت گجر کو موقع دیا تو وہ تو میں کروں گا۔ اگر جو نہیں کر رہے، میری ان سے درخواست ہے کہ انہیں کامیاب کر کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے حقوق تو پرائرٹی ہونے چاہیے، ان کے حقوق پہ تو پہلے بات ہونی چاہیے، اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا عوامی اور ضروری ہے۔ سیاسی مسائل کی آپ نے بات کی۔ الیکشن 24 میں جن شخصیات کو ضلع لیہ کی عوام نے منتخب کیا، ان کی بجائے با اختیار چھتوں کے نیچے غیر منتخب سیاسی شخصیات اختیار اور اقتدار انجائے کرتے نظر آتی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ملک صاحب، میں نے ویسے نا مشرف صاحب کا دور بڑا پورا مکمل دور دیکھا تھا، جی اور وہ پیورلی مطلب ہے یہ سمجھیں کہ ماشاء اللہ کا دور تھا۔ جی اب تو نہ ماشاء اللہ، اب تو جمہوری دور چل رہا ہے، لیکن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آگے آگے، پولیس پیچھے پیچھے ہے، اور جو الیکٹڈ نہیں ہیں بس آگے میں کچھ تو کہنا۔ آپ کی جماعت برس اقتدار ہے؟
تو اب میں اپنی جماعت کا کسٹوڈین تو ہے نہیں ہوں، میں تو اچھے اور برے کا فرق ضرور بتا سکتا ہوں، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت ہے۔ علی اصغر خان گرمانی صاحب نیب زدہ ہو گئے اور پھر منظر سے آؤٹ ہیں، ان کی سیاسی زندگی پر بطور سیاسی کارکن کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، علی اصغر گرمانی صاحب کوئی سیاسی کارکن تو رہے نہیں، تو گرمانی صاحب پہ اللہ راضی ہوا، ایکسیڈنٹل طور پر وہ آئے ہیں، اور اس ان کی فتح کے اندر ان کی محنت بھی شامل ہوگی، اور محنت کے ساتھ باقی بہت کچھ بھی شامل تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قسمت میں جو لکھا ہوا تھا اقتدار، تو اللہ نے ان کو دے دیا۔ ضلع لیا کے کس محکمے کو کارکردگی کے اعتبار سے عوام دوست قرار دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے سارے محکمے بڑے متبرک اور پاک و صاف ہیں جی، اور کوئی بھی ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پراگرس کے حوالے سے بہت ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ یہ جس کی تعریف کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں؟ نہیں سر، جس کی زندہ اگزامپل ہے کہ میں نے ایک پالیسی ڈپارٹمنٹ کے ایک ان کا فیس بک پیج تھا، جی اس پر میں نے جو سٹنگ ڈی پی او صاحب ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس سنی تھی، جس میں انہوں نے ایک اے ایس آئی ہاشم کو بٹھایا ہوا تھا اور ساتھ میں اور تھے، تو ہمارے ایکس پارلیمنٹرین کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی۔ جی تو بڑا افسوس ہوا کہ کم از کم جو زبان سے کہا گیا تھا اس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری تھا، بٹ جب دیکھا تو کایا ہی پلٹ گئی، نہ ہاشم کا پتہ چلا، نہ ایف آئی آر کا پتہ چلا، نہ مقدمے کا پتہ چلا۔ تو اب میں کیا کہوں کہ کون سے ادارے کی پراگرس جو ہے اچھا، وہ۔ چلیں ہم اس سوال کو دوسرے انداز میں پوچھتے ہیں کہ آپ سیاسی کارکن بھی ہیں، فعال وکیل بھی ہیں، آپ کے مطابق عوام کس محکمے سے سب سے زیادہ تنگ ہے؟ میرا خیال ہے کہ عوام کسی محکمے سے بھی خوش نہیں، کیونکہ جو بے شک میری پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بٹ اگر پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے بجائے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تو میں آپ کے اس سوال کا اچھی طرح جواب اور اچھے انداز میں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ تو اب میں نہیں سمجھتا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ فلاں ادارہ، جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ میں سی او ہیلتھ کے پاس گیا، شاہد سورانی صاحب کے پاس، جی میرا کزن میڈیکل انفٹ ہوا، اس کی ٹانگ میں فریکچر آئے، وہ ہمیشہ کے لیے انفٹ ہو گیا، تو میرا اس وقت کعبے کی طرف منہ ہے۔ جی میں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بچہ ایم ایس سی اکنامکس بی زیڈ یو سے پڑھا ہوا ہے، صحیح، وہ مجھے بولتا دیں گے بھی درجہ چہارم کی سیٹ، اور اس کے لیے جو صاحب ہمیں آپ کو راضی بھی کرنا پڑے گا، میں ایک سینئر لائر ہوں۔ یہ ایک سی او ہیلتھ جو ہے ڈاکٹر شاہد سورانی، مجھے آپ کہیں گے میں کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، اور آج تک اس بچے کی اپائنٹمنٹ اس بنا پر نہیں ہو سکی کہ ہم اس کو رشوت کے پیسے پے نہیں کر سکے، جبکہ یہ میرا ایک قانونی حق ہے، میرا ایک رائٹ ہے۔ تو مجھے میرے قانونی حق سے محروم کیا گیا، تو کہاں جا کر اپنی فریاد کریں، کس کے پاس کریں؟ کیونکہ سی او ہیلتھ جو ہے وہ پوری ڈسٹرکٹ کو مینیج کر رہا ہے۔ مگر یہ اختیار انفٹ کرنے کا یہ تو ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ایم ایس کے پاس ہے اور میڈیکل بورڈ کے پاس ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، ان کا میڈیکل بورڈ ہوا ہے، جی میڈیکل بورڈ کے بعد وہ انفٹ ہو گئے جی اور ان کو ریٹائرمنٹ دے دی گئی۔ اس کے بعد امپلائی سن کا کوٹا ہوتا ہے، جو بندہ میڈیکلی انفٹ ہو کر ریٹائر ہوتا ہے
مگر آپ کی گورنمنٹ نے یہ کوٹا ختم کر دیا ہے؟ نہیں نہیں، یہ اس سے پہلے کا ہے، اچھا یہ پہلے کا یہ ہے۔ اس سے پہلے کا ہے۔ تو پھر آپ نے اس ناانصافی پر ایوان عدل میں کچھ زنجیر نہیں ہلائی؟ میں نے جو ان کے ہے خواجہ عمران نذیر صاحب، جی وہاں تک کوشش کی ہے یہ کمپلینٹ کرنے کی، لیکن یہ سنوائی نہیں ہوئی؟ کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو شرمساری ہوتی ہے۔ مگر قانون کے راستے تو ابھی بھی بہت سارے آپ کے پاس موجود ہیں۔ دیکھیں ان کا ایک ہی لاجک تھی کہ جی ہمارے پاس درجہ چہارم کی سیٹ پڑی ہے، وہی آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور اس کے لیے آپ ہمیں جب تک راضی نہیں کریں گے تب تک پاسبل نہیں۔ میں تو کہتا تھا کبھی کوئی ایسا فورم اویلیبل ہو تو ہم اس کو یہ چیز سامنے رکھیں، اور کل اگر ڈی سی صاحبہ کو انکوائری ہیلڈ کرتی ہیں تو میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر جا کر نا، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب اسمبلی میں گئے تھے نا بھی، شہر جار افریدی نے ان پہ 18 کلو ہیروئن کا کیس بنایا تھا، تو اس نے کہا میں حاضر ہوں، تو میں اس کمیٹی میں جانے کے لیے حاضر ہوں، کلام پاک ہاتھ میں پکڑ کر کے سی او ہیلتھ جو ہے۔ آپ ابھی تک ڈپٹی کمشنر صاحب یا صاحبہ کے پاس نہیں گئے؟ جی ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو وربلی ریکویسٹ کی تھی، تو انہوں نے سی او صاحب کے ذمہ لگایا تھا، بٹ سٹل ابھی تک پینڈنگ ہے۔ بطور وکیل آپ نے عملی زندگی کا آغاز کیا، اس پریکٹیکل لائف کے سٹارٹ ہونے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو کس نے ویلکم کیا ہوگا، جی اور بالکل اور ملک صاحب۔ کس نے آپ کو آپ کے اس شعبے میں آمد پہ تھوڑا سا ناک چڑھائے ہوں گے؟ جی ملک صاحب، ہمیشہ گھر کے اندر سے چیزیں جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، تو میرا کہنا جو ہے، میرے الفاظ سے آپ بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں جب آیا تھا گاؤں سے بس پہ بیٹھ کے آیا تھا جی، جی اور 2003 کی بات ہے، تو مجھے جو ویلکم کیا تھا وہ میرے دوست ہیں انیس سلوی صاحب، کیونکہ میں نے ماسٹر بی ایڈ کے بعد ایل ایل بی کیا تھا، انہوں نے گریجویشن کے بعد ایل ایل بی کر لیا۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے ہم میاں صاحب کے پاس گئے، میاں نور اللہ یوان صاحب کے پاس، انہوں نے ویلکم کیا۔ میاں صاحب مجھے پکڑ کے شاہ صاحب کے پاس لے آئے، سید شہباز علی رضوی صاحب کے پاس لے آئے، صحیح۔ تو رضوی صاحب نے ہمیں جو ہے وہ شیزان کی بوتل پلائی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو میاں صاحب اور رضوی صاحب آئیڈیل ہیں، اور باقی بھی جتنے سینئرس ہیں وہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، سبھی قابل احترام ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں شخصیات تو بار کی سیاست میں بھی ان کا نام ہے، اور رضوی صاحب تو اب ماشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ جی جی، اللہ راضی ہو ان پہ جی، ہاں جی، اور ہر دکھ سکھ میں وہ سب کے سانجھی ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ میری مسز کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ لاہور سے اسپیشل میرے گاؤں میں میرے پاس اظہار تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ جی آمین۔ بطور ایڈوکیٹ جو سب سے اہم کیس آپ کا کون سا رہا؟ ہاں جی، میرا یہ سب سے اہم کیس ہے، یہ غالباً 2020 یا 21 کا تھا شاید۔ وہ تھا ایک کیس میرے پاس آیا تھا 302 کا، جی وہ لاہور سے بلانگ کرتے تھے جو میرے کلائنٹ تھے، تو اس میں جو ان کے اپوننٹ تھے انہوں نے قبر کشائی کی درخواست تھی، رانا عبد الجبار صاحب تھے، علاقہ مسٹریٹ کوٹ سلطان تھانے کا وہ کیس تھا، اور جب قبر کشائی کی درخواست ایکسیپٹ ہوگی تو قبر کشائی ہوگی، فرانزک کے لیے انہیں نمونے بھیج دیے۔ تو اس کے بعد وہ جو کمپلینر تھا، پیٹیشنر تھا، اس نے اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن دائر کی، جی عارف نیازی صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے، انہوں نے سماعت کیا، تو میں نے وہاں پر اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروائی، اپنی پٹیشن دائر کی اندراج مقدمہ کی مخالف فریقین کے خلاف۔ صحیح۔ تو جج صاحب نے جو ہے وہ کراس ورشن کر دیا، میرے خلاف بھی 302 کا آرڈر کر دیا اور ان کے خلاف بھی۔ جی یہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی میرے لیے، اور وہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جو میرے موکلان تھے۔ صحیح۔
اور میں نے 1.5 مہینے بعد آفٹر ریسٹ ان کی بیل گرانٹ کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ میرے لیے بڑا ایک اہم یادگار اور مقدمہ اہم تھا۔ کیس تھا کہ میں نے کراس ورشن کروایا دوسرے فریقین کے خلاف، اور میں اپنے کیس کو ثابت کرنے میں کامیاب بھی رہا۔ آج کل میڈیا، سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ خبروں کے پھیلاؤ کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، آپ کس کو قصوروار اور کس کو بے قصور قرار دیتے ہیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جن کے کنٹرول میں یہ چیزیں ہیں وہی ذمہ دار ہیں۔ اب اگر اس میں ضلعی سطح پہ یا پروونشل لیول پہ کوئی کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز ہو وہ تو کر سکتا ہے، یہ تو انہی کے کنٹرول میں جہاں سے یہ چل رہی ہیں یا ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ کے سدباب کے لیے اور جھوٹی خبر کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو اس وقت قانون سازی ہوئی بھی ہے، جس میں پیکا قانون بھی شامل ہے، سر فہرست ہے بلکہ، کیا اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے یا آپ اسی قانون کو کافی سمجھتے ہیں؟ سر اگر اسی کی امپلیمنٹیشن ہو جائے نا، جی، بہت چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ اب معاملہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے، اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو مجھے سیفٹی دینے والے، پروٹیکشن دینے والے بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اگر یہی قانون باقاعدہ طور پر اس کی سختی سے امپلیمنٹیشن ہو جائے تو بہت سی چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ حد تک۔ بار سیاست میں آپ ہمیشہ فعال کردار ادا کرتے ہیں، پنجاب بار کے الیکشن میں کس کو فیورٹ سمجھتے ہیں؟ پنجاب بار کے لیے اس وقت جو فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اوپر جو وہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، اگر وہ معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے گجو شاہ صاحب جو ہیں وہ فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ کھلانے والا ہاتھ ہے، کھانے والا نہیں۔ کیونکہ ہمارے جو سابقہ دوست تھے یا ہیں، اللہ ان کو دیرگاہ رکھے، وہ اس معاملے میں کسی دوست کے لیے وقت نکالنے کے حوالے سے، کسی کے کام آنے کے حوالے سے وہ بہت ان کے اندر یہ کمی تھی۔ تو اس وقت گجو شاہ صاحب جو ہیں وہ 2 دفعہ پریزیڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کر کے اچھی مارجن سے وہ جیت چکے ہیں، اور جی، اب بھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ پوری ڈسٹرکٹ بار لیا کا نہیں، پوری ڈسٹرکٹ بار لیا کے علاوہ تحصیل بار کروڑ ہے، چکوارہ بار ہے، سبھی دوستوں کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہے، صحیح، اور باقی دوست بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، جی، لیکن وہ دوستوں کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے۔ اپنے آپ کو وقف کرنا جو ہے یہی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اب وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ ان کو کہہ دیا تھا وہ ہو گیا، ان سے ریکویسٹ کر لی وہ ہو گیا۔ اب دوست جو ہیں وہ توجہ چاہتے ہیں، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اچھا، جب دوستوں کو توجہ ملے گی تو وہی کینڈیڈیٹ فیورٹ ہوگا۔ فیورٹ ہوگا۔ چوہے صاحب، باہر کی سیاست پر ہماری روزمرہ کی جو سیاست ہے، اس کے جو چال چلن ہیں، طور اتوار ہیں، طریقے سلیقے ہیں، وہ باہر کی سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہو چکے ہیں؟ ہماری باری بڑی شریف ہے، آپ نے ملک صاحب باریں دیکھی نہیں۔ ہم تو اپنی بار کی بات کریں گے۔ ہمارے تو عہدیداران بھی اتنے شریف ہیں اور ہماری وکلا کمیونٹی اتنی شریف ہے، کسی کے گلا شکوہ ہی نہیں ہے۔ مگر یہ کھانے کھلانے کا بل اتنا بن جاتا ہے کہ عام آپ جیسا وکیل بھی الیکشن کے بارے میں سوچنا اس کے لیے محال ہے۔ سر یہ دیکھیں، یہ کوئی ڈسٹرکٹ بار لئیے کا ایشو نہیں ہے، جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 کھانے کھلا کر اگر جان بخشی ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے لئیہ بات پہ۔ وگرنہ آپ اپر پنجاب کی بارز کے وزٹ کریں، وہاں پر دیکھیں تو سر وہاں پر یہ بورے والا بار جو ہے، اب یہ تحصیل بار ہے وہاڑی کی، بورے والا بار کا جو الیکشن ہے وہ جو دوست بتا رہے تھے وہیں بورے والا بار کے ہی، وہ کہتے ہیں وہ کم از کم جو وہ 5 کروڑ کا الیکشن۔ مگر چوہے صاحب، ہم اپنی بار کا اپنے سے ہی موازنہ کیوں نہ کریں؟ بس وہ کھانا وغیرہ تو ایک پارٹ آف گیم ہو جاتا ہے، یہ الیکشن کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کھانا کھلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی پلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چیزیں
چلتی ہیں. باقی اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہو تو وہ کوئی بھی ہوگی تو وہ غلط ہو. جو سب آپ کی لائف کا ایک بڑا پہلو آپ کی اہلیہ محترمہ کی رحلت ہے، ان کی بیماری ہے. آپ کی مرحومہ اہلیہ کینسر سے لڑتی رہیں، ان کی ہمت اور حوصلے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر ان کی ہمت اور حوصلے کے بارے میں یہی کہوں گا کہ میری 13 اکتوبر 2002 کو شادی ہوئی تھی، اور میں نے اپنی مسز کو بغیر عذر کے نہ تو نماز کا قضا کرتے دیکھا اور نہ تلاوت کلام پاک. ماشاء اللہ. یہ میں مطلب ایک ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، تو جی اکراماً کاتبین یہ لکھ رہے ہیں، جی، میری لکھ رہے گواہی جو ہے. ہیں بے شک. اور میں جب بس پہ چڑھ کے یہاں پر آیا تو اس وقت میری فیملی گاؤں میں تھی، جی اور اللہ رب العزت نے مجھے اس کے نصیب کا اتنا رزق دیا ہے کہ میں 2023 اور 24 کا لیا بار کا اور کروڑ بار کا میں نمبر آف کیسز میں ٹاپر، صحیح صحیح. اور ہائی کورٹ بار کا ریگولر پریکٹیشنر لائر جو اپنی برادری میں سے ہوں، چاہے وہ کروڑ بار ہے چاہے لیا بار ہے، جی وہ میں شوکت گجر. ان اور کی جہاں تک میری مسز کی ہمت کا بات ہے جی تو اس نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا ہے. صحیح. اگر میرے والدین کے بعد مجھے کسی نے سہارا دیا تو وہ میری وائف تھی، ہوں. اور شاید اللہ کے ساتھ اس کا لگاؤ یہی اسی وجہ سے تھا کہ وہ ہمیں حوصلہ دینے والی تھی، اور 7 سال اس نے اس بیماری کے ساتھ جنگ لڑی ہے. جی میری کوشش تھی کہ میں آپ دونوں کا انٹرویو کرتا، مگر ہماری قسمت میں جی خیر ملک نہیں. صاحب، آپ نے مجھے کال کی تھی کہ ہم اپنا سسٹم پورا اٹھا کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ہاں جی. تو ملک صاحب اس نے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب عورتوں سے علیحدہ تھی. میرا بیٹا جو ہے دوسرے نمبر والا، جی وہ جب ہم گاؤں سے واپس آئے اس کی وفات کے بعد 10 15 20 دن 30 دن کے بعد، جی تو راستے میں ہم جب آ رہے تھے تو مجھے اس نے کہا کہ ابو جی ہم گھر میں کیسے داخل ہوں. ہوں. جی ظاہر ہے یہ بڑے تکلیف دہ لمحات ہیں، مگر تو وہ کہتا تھا مجھے اپنی مما سے کہتا تھا کہ اماں آپ سب سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں. پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا آپ خود ہی کہتے تھے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، جی دیکھو ڈیفرنٹ ہو گئی. تو سر مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کی لائف 2 سے 2.5 سال ہے، جی تو 6 7 سال وہ اس نے سروائیو کیا. سروائیو کیا، اور بلکہ اس نے ہمیں زندہ رکھا اپنے ساتھ. تو آج جو کچھ ہے ہم اپنے جی والدین کی دعاؤں کے بعد جو کچھ ہیں وہ ہم اس مرحومہ کے صدقے سے ہیں. بے شک. اچھا صاحب، میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ آپ ان کی کون سی بات یا عادت آج بھی سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں؟ اس کے اندر جو ادب تھا نا، جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ لیا کہ کسی خاتون میں نہیں. اللہ کی ذات کے بعد اگر اس نے اگر پوجا کی ہے تو وہ میری. آپ کا اور ادب بے انتہا ادب کیا، احترام کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، میں حشر کے دن اس کا جواب دہ ہوں گا کہ اس نے میری پوجا کی. اور
میں اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو فرصت سے بنایا تھا۔ مسز شوکت نے کینسر سے لڑتے ہوئے مسٹر شوکت کو کیا سکھایا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا سکھایا۔ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت ہی دکھ دینے والی ذات ہے اور وہی سکھ دینے والی ذات ہے۔ بے شک۔ کیونکہ ان 6-7 سالوں میں نے اس کو پریشان نہیں دیکھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر کبھی میں بھی رو پڑتا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، میرے بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ ہمیں حوصلہ دیتی تھی۔ تو اس نے مجھے شکر ادا کرنا سکھایا کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، اور ہم اسی ذات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل تو رکھا ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اب اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، فیملی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا صبر اور شکر جو ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ چودھری شوکت علی گجر صاحب، آپ اپنی اہلیہ کی یاد میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کوئی فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میرے دل میں ایک خواہش ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر مسز شوکت کی زندگی کو ایک جد و جہد کے طور پر لیں تو ایسا کیا ہوگا جو آپ دوسروں کو سکھانا اور بتانا چاہیں؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہوگا کہ جو والدین اپنی بیٹیاں کسی کے عقد میں دیتے ہیں جی، وہ ان کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بے شک۔ اور ان کی ایک دن کی جو محنت ہے اس کا متبادل ہم انہیں پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں بطور مرد، جی، بطور سربراہ، لیکن ان کی ایک دن کی 24 گھنٹے کی جو سروسز ہے بے شک، صحیح۔ اس کا صلہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہم نہیں دے سکتے۔ اور میں سبھی سے یہی کہوں گا جی، کہ جو اللہ کی رحمتیں آپ کے گھروں میں آتی ہیں، کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو ان کے حقوق جو ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کر دیں، کیونکہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ بنایا ہے جی، ایک دوسرے کو لباس قرار دیا ہے، بے شک۔ کسی اور کو جی، یہ منصب عطا نہیں کیا۔ نہیں کیا، جوڑا بنایا۔ چوہے صاحب، 7 برسوں کی اس آزمائش میں بہت سارے لمحات آئے ہوں گے۔ میں یہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کی تعلیم کے لیے یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا لمحہ آپ کے ان 7 برسوں میں آیا جب آپ تھک گئے، ہاں، نہیں، جب آپ نے الحمدللہ۔ ہار ماننے کا سوچا؟ ہاں ملک صاحب، میں کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوا تھا، جی، کبھی بھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مجھے ڈاکٹرز 2-2.5 سال کا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، جی، تو میں کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوا۔ بالکل مایوسی میرے قریب سے نہیں گزری، نہ میرے قریب سے گزری ہے، نہ میرے بچوں کے قریب سے گزری ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یقین مانیں جی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ حشر کے دن ہمیں وہ ویلکم کرے، انشاءاللہ، اور ہم باپ بیٹوں کو ویلکم کرے۔ بے شک۔ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے، ایک دن کا ایک پل کے لیے بھی نہیں، چاہے جتنی بھی تکلیف۔ جب میرا ایمان ہے، جی، میرے بچوں کا، میری مسز کا یہ ایمان تھا کہ دکھ اور سکھ اللہ کے ہاتھ اللہ میں کی ہے، طرف سے آزمائش اللہ پاک۔ سانسوں کا مالک بھی وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، جی، رزق کا مالک بھی وہی ہے۔ تو پھر ہمارا یہ ایمان ہی تھا جس نے ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانے دیا، اور آج تک ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ ویسے ہی ہے۔ ماشاء اللہ۔
جیسے پہلے تھا، اللہ پاک استقامت عطا اور فرمائے۔ اللہ تمام بنی نوع انسان کو صحت اور ایمان کی دولت سے مالا مال آمین کرے، آمین۔ یہ میری دعا ہے۔ شاہ صاحب، حکومت پنجاب نے لیا میں کینسر بڑھنے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی ہے تاکہ وہ مریضوں کی تعداد کو بھی شمار کر سکیں اور یہ جانکاری بھی حاصل کر لیں کہ لیا میں کینسر کیوں پھیل رہا ہے۔ آپ اس ضمن میں اس کمیٹی کو کیا مشورہ دیں گے؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ جو کام ہے اس کا بھی سیرا ہمیں ہی جاتا ہے۔ میرے عزیز ہیں چودھری عبدالعزیز گجر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جی اور وہ سوشل میڈیا ٹیم کے پریزیڈنٹ ہے لیا سے، ہاں جی اور اس وقت لاہور میں وہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ وہ ایوانوں کے قریب بیٹھے ہیں اور ہمارا جو پیغام ہے وہاں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جی یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے، کسی بھی جو ہمارے حکومتی عہدیدار سابقہ یا موجودہ کو نہیں جاتا، جی یہ چودھری عبدالعزیز گجر ایڈوکیٹ صاحب کو جاتا ہے، پریزیڈنٹ سوشل میڈیا ٹیم لیا، کہ انہوں نے پرسنلی یہ اپلیکیشن یا قرارداد جو ہے یہ وہاں پر سبمٹ کروائی ہے، اور اسی پہ یہ ساری کارروائی عمل میں لائے گی۔ میری جو کمیٹی بنی ہے اور میری ان سے یہی درخواست ہے کہ بلکہ ڈی سی صاحبہ سے یہ میری درخواست ہے کہ جو لوگ اس امتحان سے گزر چکے ہیں جی یا جو گزر رہے ہیں، جن کے گھروں کے اندر پیشنٹ ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے، جی وہ ان کو انگیج کریں، صحیح وہ ان کو انگیج کریں، ان کی اوپینینز لیں، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اپنی رپورٹ جو ہے مرتب کریں، کیونکہ جتنا مجھے اس بیماری کی تکلیف کا یا اس کے پھیلاؤ کی وجہ کا پتہ ہو سکتا ہے، جی وہ لاہور سے آنے والے کو یا ڈی جی خان سے آنے والے کو یا توسہ شریف سے آنے والے کو نہیں پتہ۔ نہیں پتہ۔ اور یہ ایک بات میں دوسری بتا دوں ملک صاحب، جی اور ان کو سارا ہی پتہ ہے یہ کینسر کے پھیلاؤ کی وجوہات کیا ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہاں ہمارا پانی ہے، جی ٹھیک ہے۔ آپ آج یہاں جو ہم بیٹھے ہیں ادھر کا پانی لے جائیں، جی اس میں سے سکھیاں جو آرسینک کوئی نہ کوئی چیز ضرور نکلے گی۔ نکلے گی۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے یہ اگر اسی پہ کنٹرول کر لے، یہ صاف ستھرا پانی پرووائڈ کر دے یہاں کے باسیوں کو، یہ ہماری 8 کروڑ کی آبادی ہے، جی تو اگر صاف ستھرا پانی ہمیں مہیا کر دیں تو ہمارا کم از کم کینسر کا جو پھیلاؤ ہے یا ادر ڈیزیز ہیں، ہیپاٹائٹس ہے یا اور باقی بیماری مہلک امراض ہے، مہلک امراض جو جی ہیں وہ ان پر ان سے بچا جا سکتا ہے۔ کنٹرول ممکن ہے۔ جو صاحب یقیناً یہ پروگرام میں نے جان بوجھ کے پروڈیوسر صاحب کی اجازت سے یہ پورشن آخر میں رکھا تھا کہ یہ ظاہر جذباتی اس میں چیزیں شامل تھیں۔ کچھ دوست احباب نے آپ کے نام پیغام بھیجے ہیں اور کچھ سوالات بھیجے ہیں۔ ملک اشفاق اوان صاحب نے اپنی ذاتی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ شوکت علی گجر صاحب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور آپ کو صدر کا الیکشن لڑنا چاہیے اور شوکت بھائی ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہاں ملک صاحب، شکریہ آپ کا، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں عرصہ 21-22 سال سے پروفیشنل وکیل کے طور پر کام کر رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ذات سے آج تک کسی کو بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی، پروفیشنل میرے جو ایٹیچیوڈس کے حوالے سے بھی۔ تو ملک صاحب شاید کوئی شوق پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ مطلب 6-7 سال مسز کی بیماری کا ڈیوریشن کافی لمبا ڈیوریشن تھا، جی تو بس ذہن میں چیزیں اور آئی نہیں ہیں، بس یہی تھا کہ آئیں گے، پریکٹس کریں گے اور اپنی مسز کی لک آفٹر کریں گے، تیمارداری کریں۔ تیمارداری کریں گے، بس اسی میں ہمارا جی وقت گزرا ہے۔ منیر گجر صاحب نے کہا کہ شوکت گجر نے محنت اور خدمت سے اپنا مقام بنایا۔ غفور بلوچ صاحب آپ کے نام پیغام بھیج رہے ہیں کہ لیا بار سے میری پسندیدہ شخصیت جناب چودھری شوکت گجر۔ اور جی اشفاق اوان صاحب نے اپنے دوسرے پیغام میں کہا کہ جی اپنی فیملی کے لیے آپ نے بہت قربانی دی، ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ رفیق تہیم نے بھی آپ کو ویلکم کہا۔ ماہر اقبال سمرہ صاحب لیا کے معروف سوشل ورکر ہیں، انہوں نے کہا کہ محترم شوکت گجر صاحب نے اپنی اہلیہ کی مثالی خدمت کی۔ جی ملک صاحب، سب دوستوں کا، بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں
महबूब साकिब साहब ने भी आपको वेलकम कहा है। राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब लिया डिवीजन बनवा तहरीक के बानी हैं, उन्होंने भी आपके लिए दुआया जी, कलमात राना भेजे। साहब उस्तादों के उस्ताद हैं जी, सीनियर उस्ताद कराम में शामिल होते हैं, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी हौसला अफजाई करने का। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी दोस्तों का भी हौसला अफजाई का मुनीर बहुत अहमद शुक्रिया। खोखर साहब ने भी आपके नाम पैगाम भेजा है, और मुर्ज़ा कादरी साहब ने, हमीदुल्लाह हैदर साहब ने आपको वेलकम कहा है, अब्दुर्रहमान फरीदी, प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह थिन साहब ने, और बहुत सारी शख्सियात ने पैगाम भेजे। कि कुछ सवालात आए हैं। सैयद सकलैन शाह बुखारी साहब को कन्वीनियर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है, ये ओहदा मिलने से लिया में क्या सियासी तब्दीली आएगी? सर, जो उधर डीसी साहबा देंगे, जो मेल है या फीमेल है, डिप्टी कमिश्नर साहबा की तरफ से या साहब की तरफ से जो उहदा तजवीज़ किया गया होगा, तो वो तो उन्हीं का मरहून मिन्नत होगा। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उहदा मिलता तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र होता, क्योंकि ये जो हमने सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन देखा है वो तो डिप्टी कमिश्नर लिया की तरफ से है, और मैं नहीं समझता कि सीनियर मोस्ट जो पॉलिटिशियन हैं और उनके लिए जो उनकी रिकमेंडेशन है वो सीएम हाउस से होना चाहिए थी। हमारे एजाज अहमद अचलाना साहब के हवाले से एक सवाल आया है कि वो सियासी प्लेटफार्म में आजकल कुछ गैर हाजिर दिखाई देते हैं। नहीं, मार साहब गैर हाजिर नहीं है। कभी आप सोशल मीडिया को देखें तो मार साहब के डेरे पर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने पॉलिटिशियन हैं, किसी के डेरे पर इतना लोगों का हजूम नहीं होता, वर्कर्स का या साइलिन का, जितने मार एजाज चलाना की। देखें, बंदे को हकीकत पसंद होना चाहिए। मैंने मास्टर उर्दू लिटरेचर में किया था और मैंने सादत हसन मंटो को पढ़ा है। जी, बंदे को खुद पसंद नहीं होना चाहिए, बंदे को न्यूट्रल होना चाहिए, और जो वो देखता है और उसका इजहार भी करने का उसके अंदर फ़न होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि मैं जो देखता हूँ उसके बारे में बोलता भी हूँ, बात भी करता हूँ। तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हूँ या साबका हूँ, जी, इस वक्त अगर किसी डेरे पर रौनकें बहाल हैं हस्बे रवायत, तो वो महाराजा चलाना साहब का डेरा है। नहीं तो सोशल मीडिया देख लें, उनके पेज देख लें, तो उस पर मेरी बात की जो है वो सच्चाई नज़र आ जाए। चौधरी शौकत अली गुज्जर साहब प्रोग्राम में अरसलान अहमद साहब और माहर गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी शिरकत की है, वो भी आपको वेलकम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर मार साहिबान का, अल्लाह बहुत सारी सलामत रखे। बातें हैं जो इस वक्त अभी पूछी जाने वाली हैं, मगर प्रोग्राम की तवालत और आपकी मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम का वक्त हम समेट रहे हैं, और प्रोग्राम के अख्ताम पर हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के नाम कोई पैगाम देना चाहें, ज़िला लिया के शहरियों के नाम, वालिदैन, तलबा व तालबात, ताजरों के नाम, सरकारी मुलाजमीन, अफसरान के नाम कोई पैगाम देना चाहें, सियासतदानों के नाम। मैं इतना बड़ा वो अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता कि मैं किसी को कोई चीज़ एडवाइस करूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह की ज़ात किसी की मेहनत नहीं रखती। जो शख्स मेहनत करता है अल्लाह की ज़ात उसे उसका फल देती है, और जो शॉर्टकट से लोग आते हैं उनको टाइम भी शॉर्टकट ही मिलता है। सही। तो अगर आप शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के एक हकायत है जी, कि जिस निज़ाम की बुनियाद अच्छी हो उसके नताइज भी अच्छे हो, जिस निज़ाम की बुनियाद अच्छी ना होगी उसके नताइज भी अच्छे नहीं होंगे। तो मेरी सभी से, अपने लिया बासियों से यही दरख्वास्त है कि मेहनत जो है अल्लाह की ज़ात उसका फल देती है। जिसकी ज़िंदा मिसाल जो है शौकत गुज्जर आप सबके सामने है कि मेरे वालिद साहब एक मेहनत का छोटे से किसान थे, जी। और मेरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, और वो अनपढ़ थे, और मेरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी औलाद उनकी। जो सब औलाद से याद आया, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं जी।
جی اور میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ابھی LLB کے تیسرے سیمسٹر کے پیپر یہ پرسوں ان کے سٹارٹ ہو رہے ہیں. چھوٹا بیٹا جو وہ 4th سیمسٹر میں BS بایو ٹیکنالوجی کر رہا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا پیپر دے رہا ہے. چھوٹا جو اس نے میٹرک کا ابھی فرسٹ ایئر میں جانا ہے. 4 بیٹے ہیں میرے، اللہ تعالیٰ انہیں آپ نیک کیا بنائے. آمین، آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے بچے وکیل بنے یا کسی اور شعبے میری میں؟ ذاتی خواہش یہی ہوگی کہ میرے 4 بیٹے وکیل بنیں. ٹھیک ہے، اور بچوں کی کیا خواہش ہے؟ ہاں بچے بھی ابھی 2 جو بڑے ہیں، ایک تو کر رہا ہے، جبکہ جو دوسرا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بابا میں BS بایو ٹیکنالوجی کے بعد LLB میں جاؤں. میں نے اسے کہا تھا کہ آپ ایسے کرو، یہ آرمی میں چلے جاؤ، جی ان کے چاچو بھی آرمی میں کرنل ہیں. مجھے کہا بابا نہیں، میں وکیل بنوں گا. تو میری یہ ذاتی وہ ہے کہ میرے بچوں کی جو ڈائریکشن ہوگی، جو سمت اختیار کریں گے، جو ان کا شوق ہوگا، ان کو اسی کی طرف لے کر اپنا کوئی فیصلہ جو ہے ان پہ صادر نہیں کریں گے، ان کو فورس نہیں کریں گے، ان کو صحیح. اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارنے کے لیے اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے. پروگرام کے آخر میں اقبال بابو صاحب نے بھی شرکت کی، انہوں نے بھی آپ کے نام خوش آمدید کا پیغام بھیجا ہے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. ناظرین، چودھری شوکت علی گجر صاحب عملی پولیٹیکل کارکن ہے. جدوجہد سے عبارت آپ کی لائف ہے. متحرک وکیل ہے. حوصلے اور جرت کے ساتھ معاملات پر تنقید کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، جس کا اظہار آج بھی مختلف سوالات کے جوابات کی شکل میں آپ نے دیکھا. ایک آزمائش سے گزرے جس کا انہوں نے اپنے انداز میں حکومت پنجاب اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو مشورہ بھی دیا، اور والدین کو بھی مشورہ دیا کہ صحت سب سے قیمتی دولت ہے ایمان کے بعد، لہٰذا اس کی قدر کی جانی چاہیے. اپنے بچوں کی قدر ہونی چاہیے. محنت میں عظمت. آج کے ہمارے مہمان نے اپنے پیغام میں اس بات کو نمایاں کیا کہ محنت میں عظمت ہے. جتنی محنت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو رنگ اور پھل لائیں گے. ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار ہے. آپ کی آراء کی روشنی میں پروگرام کے پروڈیوسر سینئر صحافی عبدالرحمن فریدی صاحب آپ کے لیے بہتر سے بہترین پروگرام پیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے لیا TV HD کے ذریعے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. چودھری شوکت علی گجر صاحب، once again thankful to you. You will come here. ناظرین، آپ کا شکریہ. عبدالرحمن فریدی صاحب، آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیں. اللہ نگہبان.